اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، سب سے پہلے السلام علیکم۔ آج کا پروگرام جو ہے وہ ہماری کچھ ایسی خبروں کے بارے میں ہے کہ جو انتہائی دکھ کی خبریں ہیں، اور وہ دکھ کی خبریں اس اعتبار سے ہے کہ یہ سال کا اختتام ہونے والا ہے اور مہاجرین کے اوپر جو ہے اس میں بہت ہی المناک جو ہے واقعات ہوئے ہیں، کہ جس میں سب سے پہلا واقعہ جو ہے وہ موریتانیہ میں ایک کشتی ڈوب گئی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں یہ 3 واقعات ہیں ان کے بارے میں آپ کے سامنے جو ہے وہ اس کی تفصیلات رکھوں، اس سے پہلے وہی گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ TV کو لازماً سبسکرائب کریں۔ یہ جو ہے آپ کا مجھ پر ذاتی طور پہ احسان ہوگا، اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پروگرام کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور YouTube کے پیج پر آ کر کمنٹ کیجئے، اپنی رائے دیجئے۔ وہ رائے جو ہے وہ ہمارے لیے بڑی رہنمائی کا حامل ہوتی ہے، اور اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو وہ آپ سوال بھی کر سکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ اس کی جو ہے وہ کسی علیحدہ پروگرام میں کوشش کریں گے کہ آپ کے سوالات کے جواب جو ہے وہ تشفی بخش دیے جا سکیں۔ تو ناظرین محترم، جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ یہ 2019 کا سال جو ہے وہ جا رہا ہے، اور اس کا آخری مہینہ دسمبر شروع ہو چکا ہے، لیکن ایک بہت ہی بڑا جو ہے وہ خوفناک واقعہ موریتانیہ میں جو ہے وہ موریتانیہ میں واقع ہوا ہے، اور وہ یہ ہوا ہے کہ وہاں پر ایک جو ہے مہاجرین کی کشتی ڈوب گئی ہے، اور اس کشتی کے اوپر قریباً 150 کے قریب مہاجرین جو ہے وہ سوار تھے، اور وہ یورپ آ رہے تھے۔ حسین خوابوں کی دنیا جو ہے وہ اپنی آنکھوں میں سجائے، اور وہ یہ خواب لے کر آئے تھے کہ اپنی غربت کو ختم کیا جا سکے، اپنے گھر والوں کو آسائش فراہم کی جا سکے، اپنے گھر والوں کو جو ہے سکھ دیے جا سکے، اور اپنی زندگی کو بھی آئندہ کے لیے آسان بنایا جا سکے۔ لیکن وہ لوگ جو ہے وہ اپنے خواب سجائے جو ہے وہ بحیرہ روم کی بے رحم موجوں کی نظر ہو گئے، اور ان کی کشتی ڈوب گئی، جس میں سے 57 تارکین وطن کی ہلاکت کی اطلاعات ہیں، اور وہ 57 جو ہے وہ افریقی ممالک سے تعلق رکھنے والے مہاجرین تھے، کہ جن کی لاشوں کی جو ہے وہ اطلاعات جاری ہے، اور اس واقعے کو اس سال کا ہلاکت خیز واقعہ جو ہے وہ قرار دیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی بے شمار واقعات ہوئے، لیکن 57 جو ہے وہ تارکین وطن اس جو ہے وہ کشتی کے حادثے کی نظر ہو گئے ہیں۔ دوسرا بہت ہی جو ہے وہ دردناک واقعہ جو ہے وہ یونانی دارالحکومت ایتھنز کے ایک جو ہے وہ وہاں پہ مہاجر کیمپ کے اندر رونما ہوا ہے، کہ جس میں ایک افغان خاتون جو ہے وہ جل کر راکھ ہو گئی ہے۔ اور یہ واقعہ کس طرح سے رونما ہوا؟ یہ واقعہ اسی طرح سے رونما ہوا کہ کیونکہ لوگ وہاں پہ کپڑے کے ٹینٹوں کے اندر جو ہے وہ مقیم ہوتے ہیں، تو وہاں پر لوگ جو ہے وہ اپنے کپڑوں کے ٹینٹوں کے اندر، جیسے کہ میں نے بوسینیا کے کیمپوں کے بارے میں جب پروگرام کیا تھا تو آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ وہاں پر ہوتا یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہے وہاں پر انگیٹھی جلا لیتے ہیں کوئلوں کی یا لکڑیوں کی، تاکہ اپنے جو ہے وہ کیمپوں کو گرم کیا جا سکے، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یورپ میں جو سردی کا آغاز ہو چکا ہے، پھر ایسٹ یورپ میں جو ہے بہت ہی سخت سردی ہے، اور یہ جو ہے یہاں پر یونان کے اندر بھی جو واقعہ ہوا ہے، یہ وہاں پہ لیسبوس جو ہے ان کا جزیرہ ہے، اور ظاہر بات ہے کہ جزیرے پر بھی جو ہے ٹھنڈ کا راج ہوتا ہے، تو وہاں پر جو ہے یہ افغان مہاجر فیملی جو ہے وہ اپنے بچوں کے سمیت اور اپنے خامد سمیت رہ رہی تھی، تو انہوں نے بھی اپنے کیمپ کے اندر جو ہے وہ ایک انگیٹھی کو جلا کر رکھا ہوا تھا، اور وہ انگیٹھی جو ہے وہ آگ تو ختم نہ کر سکی، لیکن وہاں پر ایک فرد کو اس نے ختم کر دیا، اور وہ افغان عورت جو ہے وہ 3 بچوں کی ماں تھی، اور وہ خامد جو ہے وہ بچوں کو لے کر تو باہر بھاگ دوڑا، لیکن جب وہ اپنی بیوی کو بچانے کے لیے آیا ہے تو اس وقت تک کیمپ میں جو ہے وہ بے ہوش کرنے والی جو ہے وہ گیس بھر چکی تھی، جس کے نتیجے میں عورت کی تو ہلاکت ہو گئی، اور خامد جو ہے وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا، اس کو بعد میں امدادی کارکنوں نے بچایا ہے۔ یہ دوسرا واقعہ ہے کہ جو یونان کے اندر سرزد ہوا ہے۔ اسی طرح سے تیسرا جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ جرمنی جو ہے وہ جرائم پیشہ مہاجرین کو ملک بدر کر کے شام بھیجے گا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جرمنی نے اپنے دروازے جو ہے وہ شامی مہاجرین کے لیے شام کی جنگ کے بعد کھولے تھے، اور اس نے ان کو بڑے اچھے طریقے سے ویلکم کیا تھا، لیکن وہاں پر کیا ہے کہ بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ آ گئے ہیں، اور ان لوگوں نے وہاں پر آ کر جو ہے ان میں سے بعض جرائم پیشہ لوگوں نے بہت زیادہ وہاں پر جرائم کو جو ہے وہ فروغ دیا ہے، بعض نے جو ہے وہ ریپ کے کیسز میں ہے، بعض چوری کے کیسز میں ہے۔ تو اس طرح کی حرکتیں کرنے والے جو ہے ان لوگوں کو جرمنی کی حکومت نے اب فیصلہ کیا ہے کہ ان کو ملک بدر کر کے شام بھیج دیا جائے گا۔ تو یہ خبر تھی۔ اس خبر جو ہے وہ پاکستانیوں کے بارے میں ہے، کہ جرمنی کا ایک صوبہ ہے سیکسینی، وہاں پر جو ہے مہاجرین جو ہے وہ پاکستانی 1000 سے زائد اس وقت جو ہے وہ ملک بدری کے احکامات لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ وہاں پر انہوں نے اسائلم اپلائی کی تھی، اور اسائلم اپلائی کرنے کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ ملک بدری کا سامنا ہے، اور ان میں سے 151 کو جو ہے رواں مہینے کے دوران جو ہے وہ ملک بدر کیا جا چکا ہے، اور ابھی مزید لوگ جو ہے وہ وہاں پر ملک بدر کیے جانے ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 1400 سے زیادہ تعداد جو ہے اس وقت وہاں پر منتظر ہے ملک بدری کے لیے، تو لہٰذا یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے پناہ کے کیسز تھے، اور وہ پناہ کے کیسز وہاں پر مسترد ہو گئے۔ اب یہ بات ہے کہ وہاں پر ان کو جو ہے وہ ملک بدر کیا جا رہا ہے۔
تو یہ آج کی 4 خبریں تھیں کہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. انشاءاللہ پھر کسی موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.